بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ناظرین، اس لیکچر سے ہمارا لیول 1 کا موڈیول 4 شروع ہو رہا ہے اور یہ لیول 1 کا 28واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں اور اس کے ما بعد ہم جو ہے عقد کے اندر یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر بنیادی طور پر جو شرعی ممانعتیں ہو سکتی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، یعنی پروہیبشنز ان کانٹریکٹ جو بیسک ہو سکتی ہیں، جنرل ہو سکتی ہیں، ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اب سے پہلے ہم نے جو ہمارا لیول 1 کا موڈیول 3 تھا اس میں ہم نے بنیادی شرائط کے حوالے سے لیکچر دیکھے تھے کہ عقد کے اندر فائنینشیل ٹرانزیکشن بنیادی شرائط کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ذیل میں پھر ہم نے خیارات کی پوری تفصیل جانی تھی۔ اب اور اس لیکچر میں اور آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم عقد کے اندر شرعی ممانعتیں اور ان کا وجود اور ان کے احکام کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرعی ممانعت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مکلف کے افعال کی اقسام کو سمجھا جائے۔ ظاہر ہے ممانعت تبھی سمجھ میں آئے گی کہ جب مکلف کا فعل سمجھ میں آئے گا۔ یہ تھوڑی ٹیکنیکل بحث ہے اور یقیناً یہ پورا لیول ہی ایک خالصتاً دینی اور فقہی ابحاث پہ مشتمل ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی قدر آسان کر کے اس کو آپ حضرات کے لیے پیش کریں۔ تو ناظرین، مکلف سے مراد انسان ہے، یعنی ایسا انسان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے، عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی طرف اللہ کے احکام متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان احکام کی بنیادی طور پر کیا اقسام ہیں، اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فرماتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبین ذلک امور متشابہات وقال ان لکل ملک حما وان حما اللہ تعالی محارمہ ومن رتع حوى الحمى یوشک ان یقع فیہ۔ یعنی ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال امور واضح بیان کر دیے گئے ہیں اور حرام امور بھی واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، البتہ ان کے درمیان کچھ امور متشابہات ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہر جو ایک سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سرداروں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں جو ہیں وہ ان کے اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع کردہ چیزیں ہیں۔ جو شخص جو ہے وہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے اپنے جانوروں کو تو وہ اس کے خطرے میں رہتا ہے کہ کہیں جانور چراگاہ کے اندر نہ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے وہ ناجائز امور ہیں، لہذا اس کے ارد گرد رہنے سے بھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کی چراگاہ یعنی ناجائز امور کے اندر واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس سے فقہاء کرام بھی ماخوذ کرتے ہیں کہ افعال کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو بالکل جائز امور ہیں جن کی تفصیلات جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، دوسرے بالکل ناجائز امور ہیں جن کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ جائز امور کو مباحات کہا جاتا ہے یا اوامر کہا جاتا ہے، اور ناجائز امور کو ممنوعات یا مناہی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے وہ امور ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں، یعنی جن کا جو ہے جائز یا ناجائز ہونا امر بین بالکل واضح طور پہ پتہ نہیں چلتا، بلکہ ٹیکنیکلی ان کے اندر کھوج لگا کر اور شرعی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد یہ معلوم
ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 افعال کی اقسام ہیں جو کسی بھی مکلف کے افعال کی اقسام ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ممانعت اور اباحت کا معیار کیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ممانعت کے اندر آتی ہیں، یا ممانعت کا اصل الاصول کیا ہے اور اباحت کا اصل الاصول کیا ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ دین کے دیگر شعبہ جات ہیں تو ہر شعبے میں اپنا ایک اباحت کا حکم ہے، اس کا وہاں پہ ہر شعبے میں اپنا اصول ہوتا ہے، لیکن جو مالی معاملات یعنی فائنینشیل ٹرانزیکشن کا جو شعبہ ہے، اس میں اصول اور یہ معیار یہ ہے کہ اس کے اندر اصل اباحت ہے، یعنی اس کے لیے فقہائے کرام کی ایک عبارت بھی مشہور ہے، الاشیاء الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اور ممانعت تب ہوگی جب کوئی وجہ ممانعت پائی جائے گی۔ وہ وجوہات ممانعت کیا ہیں، انہی کو دیکھنے کے لیے ہم نے موڈیول 4 کو ترتیب دیا ہے۔ یہ بات اس انداز سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ تمام معاملات جائز ہیں، کسی بھی طرح سے معاملہ کیا جائے جائز ہیں۔ جب یہ معاملہ ہے کہ ہر معاملہ جائز ہے تو پھر چاہے وہ معاملہ 14ویں صدی کا ہو، چاہے وہ معاملہ 1 ہجری کا ہو، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہو یا درمیان میں کسی زمانے کا ہو، جب فی نفسی ہی ہر معاملہ جائز ہے، لیکن بس اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممنوع کردہ کوئی چیز نہ پائی جائے۔ اگر وہ ممنوع کردہ کوئی چیز پائی جائے گی تو وہ معاملہ ممنوع ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر ہم اب اس موڈیول کے اندر انہی ممنوعات کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو آئندہ آنے والا موڈیول ہوگا اس میں ہم ان تمام جائز معاملات کی بھی تفصیلات سے آپ حضرات کو آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ممانعت کا اصل الاصول یہ ہے، ہم نے اباحت کا اصل اصول پہلے پڑھا کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے، یعنی یہ مالی معاملات کے حوالے سے تھا، عام آلات میں، عام جو دیگر عبادات وغیرہ کے اندر یہ حکم نہیں ہوتا۔ تو ممانعت کا اصل الاصول یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اپنے اموال کو ایک دوسرے کے اموال کو جو ہے آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ ممنوع ہے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ یہ ان تمام امور کو شامل ہے جو شریعت میں ممنوع قرار دیے گئے ہیں۔ چنانچہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کے جتنے بھی طریقے ممکن ہیں وہ سب ممانعت کے تحت دائرہ کار میں داخل ہیں۔ لہٰذا وہ طریقے کیا ہیں، آئندہ چند سلائیڈز کے اندر انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسباب ممانعت یعنی وہ باطل طریقے کیا کیا ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ ہم یہاں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی باطل طرق ہو سکتے ہیں۔ پہلے اس بات کو وضاحت سے سمجھ لینا چاہیے کہ اسباب ممانعت شریعت کی بیان کردہ چند قباحتیں ہیں، یعنی معاملہ جب کیا جائے تو ان قباحتوں سے اس معاملے کو خالی رکھا جائے۔ اگر معاملہ ایسا ہوا کہ اس میں وہ شرعی قباحتیں موجود رہیں تو پھر یہ معاملہ ناجائز اور ممنوع ہو جائے گا۔ لہذا اگر عقد ان قباحتوں سے خالی ہوگا تو جائز ہو جائے گا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی موجود ہوگی تو عقد ممنوع ہو جائے گا۔ وہ قباحتیں یعنی وہ ایک قباحتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی ڈیل ہو، وہ باقاعدہ کوئی ٹرانزیکشن ہو، وہ نارمل ٹرانزیکشن کے اندر پائی جانے والی قباحتیں ہیں۔ جیسے اگر کوئی کھانا بنا رہا ہو تو اس کا نارمل پروسیس اس نے اختیار کیا ہوا ہے، لیکن درمیان میں اس نے نمک کی مقدار بہت بڑھا دی، تو جس کی وجہ سے وہ پورا کھانا خراب ہو گیا۔ اصل قباحت وہ کھانا بنانے کا پروسیجر نہیں ہے، اس کا اصل قباحت وہ نمک بڑھا دینا ہے۔ اسی طرح مالی معاملہ جو ہے یا فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہے وہ سموتھ چل رہی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، تو اس میں کوئی قباحت اس طرح سے ہو جائے جیسے ہم نے مثال میں واضح کیا، تو اس قباحت کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان قباحتوں میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم اور سب سے خطرناک جو قباحت ہے وہ ربا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ
آئندہ لیکچرز میں آئے گی۔ اسی طرح دوسری جو قباحت ہے وہ غرر ہے، انسرٹینٹی، یعنی ایک چیز فکس اور متعین نہیں ہے اور اسی طرح غیر متعین اور لچکداری کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے ایک نزاع کھڑا ہوگا اور دونوں کے درمیان جھگڑا اور فساد کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو شریعت ایسی چیز کو روا نہیں رکھتی جس سے مسلمانوں کے درمیان باہمی نزاع ہو یا پریشانی کا سبب بنے۔ تیسری چیز قمار ہے۔ قمار کی ایک صورت گیمبلنگ ہے، یعنی جوا ہے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں وہ بھی آپ سے عرض کر دی جائیں گے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے غبن، فراڈ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک تفصیل انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آئندہ لیکچرز میں آئے گی۔ اسی طرح ایک چیز ضرر و ضرار ہے، یعنی کسی کو نقصان دینا، نقصان پہنچانا، خواہ سے کسی کی چیز میں ٹانگ اڑا کر اس کے لیے نقصان اٹھانا، اس کو دھوکہ دہی کے ساتھ اس طرح سے اس کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ ساری چیزیں مالی معاملات میں جو ہے وہ قباحتوں کے طور پر موجود رہتی ہیں، اور اگر موجود رہیں کسی معاملے میں تو وہ معاملہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہم ایک نظر عقد ممنوع کا حکم دیکھ لیتے ہیں، یعنی اگر کسی معاملے میں قباحتیں موجود ہوں تو اس کا پھر کیا حکم ہوگا، اس کو جاری رکھا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا، اس کی کیا تفصیلات کی جائیں گی۔ چنانچہ چونکہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ممانعات ہیں، تو مختلف قسم کی ممانعت جو ہے پائی جانے کی وجہ سے احکام جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے۔ بسا اوقات جو ہے وہ عقد باطل ہو جائے گا، یعنی وائڈ ہو جائے گا، جس کو ختم کر دینا ہو، بلکہ وہ ایسا ہوگا جیسے ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ کسی نے مرے ہوئے جانور کی خرید و فروخت کر دی، تو یہ ایسا معاملہ بالکل وائڈ ہے، بالکل باطل ہے، وہ ہوا ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوا، تو اس کے احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوگا کہ عقد منعقد تو ہو جائے گا لیکن انویلڈ ہوگا، یعنی فاسد ہوگا۔ جیسے شرط ہے، کنڈیشن ہے شریعت کی کہ قبضہ کرنے سے پہلے کسی چیز کو بیچنا جائز نہیں، درست نہیں، یعنی قبضہ کرنے کے بعد آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی نے قبضہ کرنے سے پہلے ہی بیچ دیا تو شریعت کی خلاف ورزی پائی جانے کی وجہ سے وہ چیز انویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انعقاد تو ہو گیا، چیز تو درست ہو گئی، لیکن اس کے احکام باطل سے ذرا مختلف ہوں گے۔ تو سب سے سخت درجہ جو ہے وہ باطل ہے، اور اس سے کم درجہ جو ہے وہ فاسد ہے۔ تیسرے، بس اوقات عقد مکروہ ہوگا، یعنی ڈس اپرووڈ رہے گا، غیر پسندیدہ رہے گا۔ بس اوقات ایسی وہ کسی غیر شرط کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنے کو منع کیا گیا ہے سورۃ الجمعہ کے اندر۔ تو اب اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اگرچہ بیسک جو ڈیلز کے جو ریگولیشن ہے اس کو وہ فالو کر رہا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی، لیکن یہ خارج سے ایک قباحت پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ مکروہ رہتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز بسا اوقات کبھی جو ہے وہ عقد موقوف ہوگا، یعنی سسپینڈڈ ڈیل بن جائے گی کہ معاملہ منعقد تو ہو جائے گا، باطل بھی نہیں ہوگا، فاسد بھی نہیں ہوگا، مکروہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس میں شریعت کی چیزیں نہ پائی جانے کی وجہ سے وہ معاملہ موقوف رہے گا، وہ جو ہے وہ سسپینڈ رہے گا۔ جیسے نابالغ بچے کو شریعت نے معاملہ کرنے کا حق نہیں دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھدار نہیں ہے تو وہ نقصان کرے گا اپنا، اس لیے اس کا کوئی بھی معاملہ وہ منعقد تو ہو جاتا ہے لیکن وہ موقوف رہتا ہے اس کے سرپرست کی اجازت کے ساتھ، چنانچہ ایسا معاملہ جو ہے وہ معاملہ موقوف رہے گا۔ تو اس طرح قباحتیں پائے جانے کی صورت میں یہ معاملات چار طرح سے ان کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ آئندہ لیکچرز کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو بھی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ یہ جو ممانعات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، تو ان کی اصل وجہ اور اصل ایک مسلمان کے لیے تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو منع فرمایا ہے تو میرے لیے وہ منع ہے، اب میرے لیے اس کے قریب جانا، اس کو استعمال کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
کے حکم کی خلاف ورزی ہے. جیسے ایک شخص اپنے والد کے حکم کی خلاف ورزی کو غلط سمجھتا ہے، اپنے باس کے حکم کی خلاف ورزی کو غلط سمجھتا ہے، اپنے لیڈر، اس طرح اپنے جن کی وہ عزت کرتا ہے ان کی خلاف ورزی کو غلط سمجھتا ہے، تو ان سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کو ہمیں غلط سمجھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن چونکہ بات چل رہی ہے فائنینشیل سسٹم کی، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فائنینشیل سسٹم کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر ممانعت کے ساتھ جب اس کی پراپر اس کے اوپر لیکچر بنے گا تو اس میں بھی ذکر کر دیا جائے، اور کچھ کو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ میں انسان واقع ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنی آمدن حرام کر بیٹھتا ہے، چنانچہ جب ڈیل وائڈ ہو جاتی ہے تو پھر آمدن حلال کیسے رہے گی، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اور آمدن حلال تھی حرام تھی، قیامت کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، اور وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ ایسے شخص کی عبادات بھی غیر مقبول رہتی ہیں. ظاہر جس میں جب حلال لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا تو حلال لقمے نہ جانے کی وجہ سے اس کی جو دعائیں ہوں گی ان میں اثر نہیں رہے گا، اس کی عبادات میں اثر نہیں رہے گا. اسی طرح جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی نیچر اور فطرت کے نظام کے خلاف معاملات کیے جائیں گے، تو پھر دھوکہ بھی ہوگا، پھر سٹہ بھی ہوگا، پھر غلطیاں بھی ہوں گی، پھر خرابیاں بھی ہوں گی. تو جو ہے وہ معاملات سارے ہی الٹ چلیں گے. مارکیٹیں جو ہیں وہ کساد بازاری کا شکار ہوں گی. اسی طرح مجموعی معیشت، جب انفرادی طور پہ سازی چیزیں خراب ہونے لگیں گی تو مجموعی معیشت بھی بربادی کا شکار ہوگی. اور پھر آخر میں یہ ہوگا کہ جب فساد ہی فساد ہوگا، جیسا کہ مختلف علاقوں میں دنیا کے اندر موجود ہی ہیں اس کی مثالیں، تو جب فساد ہی فساد ہوگا تو پھر چینہ جھپٹی ہوگی، پھر دولت کی منصفانہ تقسیم اور اس کے جو دیگر مراحل ہیں ایک معتدل اور انصاف پسند معاشی سسٹم کے، وہ اس کے اندر موجود نہیں رہیں گے. اس لیے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس ذات نے اس سسٹم کو بنایا ہے، اگر اسی کی گائیڈ لائنز پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کسی کمپیوٹر کے مینوفیکچرر کی گائیڈ لائنز پہ عمل نہ کیا جائے تو کمپیوٹر بے اثر ہو کے رہ جاتا ہے، بلکہ بس اوقات حادثہ اور نقصان کا بھی خدشہ رہتا ہے. اسی طرح اس سسٹم سے بھی یہ امید لگائی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں اس کی تفصیلات مکمل طور پہ ذکر کریں گے، لیکن چونکہ یہ ٹیکنیکل تھوڑی سی ابحاث ہوتی ہیں تو ان ابحاث کو افہام و تفہیم تک میری گزارش ہوتی ہے کہ آپ رکھا کریں. ان کو فتویٰ اور اس لیول کی گائیڈ لائن نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہم آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش میں بس اوقات کچھ چیزیں اس میں سے حذف کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہو کے سامنے آئیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق علم نصیب فرمائے. آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ. جزاکم اللہ تعالی خیر.